جب ہم وہ آیتیں پڑھتے ہیں میرے بھائیوں جن آیتوں میں شرک کی مذمت آئی ہے تو لوگ کہتے ہیں لو جی تم بتوں والی آیتیں ہمارے پیروں کے اوپر بزرگوں کے اوپر چشمہ کر دیتے ہو. یہ جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا میرے بھائیوں؟ کہتے ہیں کہ تم جو آیتیں پڑھ رہے ہو یہ بتوں والی ہیں, یہ تو اہل مکہ کے بارے میں ہیں, وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے کافر مشرک تھے. ہم بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے, ہم تو نبیوں کو پکارتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام, اولیاء کو پکارتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں, جناب علی کو پکارتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں. کہاں یہ عظیم بزرگ اور کہاں وہ بت, تم نے کہاں کی بات کہاں ملا دی. ایسے ہی کہتے ہیں نا میرے بھائیوں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں امام صاحب کہ میری بات دھیان سے سنیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے خلاف فتح حاصل کی, جن پہ آپ نے غلبہ پایا, جن کے خلاف آپ نے لڑائیاں لڑیں, جن کے خلاف آپ نے جہاد کیا, وہ اللہ کے سوا اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے. جن کی عبادت کرتے تھے وہ صرف بت نہیں تھے, اللہ کے سوا, اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ صرف بت نہیں تھے. وہ کیا کیا تھے؟ کہتے ہیں منہم من یعبد الشمس والقمر, ان میں سے کئی لوگ وہ تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے. کس کی عبادت کرتے تھے؟ سورج اور چاند کی. سورج اور چاند کے نام پہ دیویاں بنا لی جاتی, بت گاڑ لیے جاتے. یہ سورج کے نام کا بت ہے, یہ چاند کے نام کا بت ہے. جی پتھر کو تو پکار نہیں, پتھر نہیں ہے, اس کے پیچھے سورج ہے. یہ پتھر نہیں, اس کے پیچھے چاند ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ, اور ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. کن کی عبادت کرتے تھے میرے بھائی؟ فرشتے اچھے لوگ ہیں کہ برے لوگ ہیں؟ فرشتے اچھی مخلوق ہیں, بہت پیاری مخلوق ہیں, ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو میرے بھائی اگر آپ پیروں کی پوجا کرتے ہیں, ان کی قبروں پہ آ کے انہیں پکارتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, ان کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں اس لیے کہ جی یہ اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے, تو فرشتے تو ان سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اہل مکہ میں سے کئی لوگ سورج چاند کی پرستش کرتے تھے, انہیں ان کی عبادت کرتے تھے, اور کئی لوگ کن کی؟ میرے بھائیو آپ میرے ساتھ ہیں؟ مجھے لگتا ہے کچھ چھتری وغیرہ شاید دیکھ رہے ہیں. کن کی عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں کی. اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور صالحین کی عبادت کرتے تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے تھے, عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے, صالحین نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے. کیا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے پتھر گڑ کے کعبہ کے اندر نہیں رکھے ہوئے تھے؟ کعبہ شریف کے اندر انہوں نے مورتیاں رکھی ہوئی تھیں, جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام کی, جناب اسماعیل علیہ السلام کے نام کی, ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے. اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ تھے من یعبد الاشجار والاحجار, جو درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے. کن کی میرے بھائیو؟ تو اس کا مطلب یہ معبود کئی طرح کے تھے. تو اب آپ نے جب ان لوگوں کے خلاف کام کیا, انہیں توحید کی دعوت دی, انہیں شرک سے روکا, کیا آپ نے کہا کہ بھئی ہماری دعوت و تبلیغ ان کے خلاف ہے جو پتھروں کی درختوں کی عبادت کرتے ہیں, جو نبیوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ نبی تو بڑے عظیم لوگ ہیں. نبی عظیم ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن نبی معبود نہیں ہے. جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے گی, چاہے کوئی فرشتہ ہو, چاہے کوئی جن ہو, چاہے کوئی نبی ہو, چاہے کوئی ولی ہو, وہ سارا غلط ہوگا. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بھائی کہے بھئی آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ عبادت کرتے تھے سورج کی, چاند کی, فرشتوں کی, نبیوں کی, صالحین کی, درختوں کی, پتھروں کی, دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ کوئی قرائن لائیں, کوئی شواہد لائیں جن سے پتا چلے کہ آپ کی بات درست ہے. تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں جی ہاں, دلائل ہم دیں گے, قرآن پاک سے دیں گے. کہاں سے دیں گے؟
قرآن پاک سے دیں گے، اس کتاب سے جو آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ تم اپنے بڑوں کی باتیں کرتے ہو. نہیں، وہ کتاب جو آپ کے گھر میں موجود ہے، اللہ کا کلام جو شک و شبہ سے بالا تر ہے. تو کہتے ہیں کہ وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مشرکوں کے خلاف جہاد کیا، لڑائیاں لڑی اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. یہ دلیل، یہ ایت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے فرق نہیں کیا کہ یہ اچھا مشرک ہے، یہ برا مشرک ہے، یہ نمبر 1 مشرک ہے، یہ نمبر 2 مشرک ہے. سب مشرکوں کے خلاف آپ نے کام کیا. دلیل کیا ہے کہ اللہ نے آپ سے کہا تھا وقاتلوہم، آپ ان سے لڑیں، ان کے خلاف جہاد کریں، حتی لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ شرک باقی نہ رہے، حتیٰ کہ کوئی بھی شرک باقی، فتنہ کوئی بھی شرک باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے.